جاوید بٹ قتل کیس کی تحقیقات کے لیے ماہر کھوجیوں کے لیے پینل آف آفیسر بنا دیا۔ پینل میں 2 ایس پیز ہیں، 2 ڈی ایس پیز۔ ان کا انڈر ورلڈ سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ پینل آف آفیسرز بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ شوٹرز کے انکشاف پر امیر موصف کو مقدمے میں نامزد کیا جائے گا۔ پہلی تحقیقاتی ٹیموں نے فرانسک شواہد کو نظر انداز کیا کہ امیر موصف باقاعدہ طور کے اوپر مشورے میں اس میں شامل تھے۔ ہر چیز کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ جاوید بٹ کوئی سادی شخصیت نہیں تھے۔ پروگرام کرائم رپورٹر کے ساتھ میں یاسر شمعون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ٹیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کیس کی ناقص تفتیش کا معاملہ ہے۔ ناظرین، اتنے بڑے لفظ میں کیسے بول سکتا ہوں کہ یہ ناقص تفتیش ہے؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، اس کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر ایک پینل بن چکا ہے، اور وہ پینل کیسے بنا ہے، ذرائع مجھے کیا خبر دیتا ہے، وہ ساری میں ایک ایک لفظ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جاوید بٹ قتل کیس کی تحقیقات کے لیے ماہر کھوجیوں کے لیے پینل آف آفیسر بنا دیا گیا، یعنی کہ ماہر ترین جو کھوجی پولیس آفیسر ہیں ان کی بنا کے اوپر ایک پینل آفیسر بنا دیا گیا۔ پینل آف آفیسر کا نام اسے دیا گیا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو واضح کر دوں، پہلے جی آئی ٹی بنتی تھی، یعنی کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا کرتی تھی، اب اس کو جدید نام دے دیا ہے اور اس کو پینل آف آفیسرز کا نام دے دیا گیا ہے۔ پینل میں 2 ایس پیز ہیں، 2 ڈی ایس پیز شامل ہیں، اور یہ کمال تفتیش کی مہارت رکھنے والے ڈی ایس پیز ہیں، اور ذرائع یہ بھی بتاتا ہے ہمیں کہ ان کا انڈر ورلڈ سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ آخر ایسے ہی آفیسر کیوں تلاش کیے گئے اس قتل کی تفتیش کرنے کے لیے کہ جن کا انڈر ورلڈ کے ساتھ دور دور ہسٹری میں کوئی واسطہ نکلتا ہی نہیں؟ پینل میں 2 ایس پیز اور 2 ڈی ایس پیز کو ہی کیوں شامل کیا گیا؟ اور یہ وہ ڈی ایس پیز اور وہ ایس پیز ہیں جن کا ریکارڈ پوری پنجاب پولیس کے سامنے بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ایس پی صدر شہزاد رفیق کا عوان اور ایس پی رانا زاہد پینل میں سربراہی کریں گے اس پینل کی، اور جو 2 ڈی ایس پی تفتیش باقاعدہ طور کے اوپر کریں گے ان کا نام ہے ڈی ایس پی افتخار رسول باجوہ اور اعجاز احمد ڈلو بھی پینل کا حصہ ہوں گے۔ یہ ناظرین دونوں ہی ڈی ایس پی بڑے با کمال ڈی ایس پی ہیں، اور اپنی تفتیشی مہارت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے، اور جو ایس پیز ہیں ان کا بھی ان کے کریڈٹ میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے بڑے بڑے مقدمات ہیں جن کو انہوں نے نہ صرف ہینڈل کیا بلکہ انہوں نے پورے طریقے سے اس کو نبھایا ہے۔ چاروں افسران کیس کی تمام پہلوؤں پر تفتیش کریں گے، یعنی کہ کیس کی کن پہلوؤں کے اوپر تفتیش ہوگی پہلے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو باضابطہ طور کے اوپر اشارتاً اور کلیئرلی بتا دوں گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو بغور جائزہ لیا جائے گا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر نے پینل آف آفیسرز بنانے کی منظوری دے دی ہے، اور اس کا آرڈر اور نوٹیفیکیشن بھی اس وقت ہمارے پاس ناظرین موجود ہے۔ پینل میں شامل تمام افسران کا انتخاب غیر جانبداری کی وجہ سے کیا گیا۔ غیر جانبداری کی وجہ سے کیا گیا، یہ ایک لفظ، یعنی کہ جانبدار تھا ہی کوئی نہیں اس میں، غیر جانبداری کی وجہ سے کیا گیا۔ کلیئر کٹ فیصلہ چاہیے پولیس کو۔ پولیس نے بڑی انتھک محنت کی ہے اس کیس کے اوپر۔ بلاج کے قتل کے بعد سے لے کے اب تک جتنے بھی قتل ہو چکے ہیں ان کے اوپر بڑی گہری نظر پولیس کے اعلیٰ افسران کی اس کے اوپر ابھی تک نظر ہمیں آ رہی ہے۔ شوٹرز کے انکشاف پر امیر موصف کو مقدمے میں نامزد کیا جائے گا، یہ ذرائع بتا رہا ہے پولیس کا، یہ میں اپنے پاس سے خبر نہیں آپ کو دے رہا۔ پینل آف آفیسرز آج سے کیس کی تفتیش کا باقاعدہ آغاز کرے گا۔ پہلی تحقیقاتی ٹیموں نے فرانسک شواہد کو نظر انداز کیا، یہ مراسلے کا حصہ جی، یہ مراسلے میں بتایا جاتا ہے کہ پہلے جو تحقیقاتی ٹیمیں تھیں ان کی جو فرانسک تھی اس نے شواہد کو ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ اب یہ کس کی جانب سے الزام ہو سکتا ہے؟ یہ مدعیوں کی جانب سے الزام ہو سکتا ہے، یا پھر جن کے اوپر الزام لگایا گیا ہے امیر موصف وغیرہ اور کیسر بٹ وغیرہ اور فتح وغیرہ کے اوپر، ان کے اوپر ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ پہلے تو اس ایف آئی آر میں جاوید بٹ کے قتل کی ایف آئی آر میں 2 بندے نامزد تھے، ایک کا نام تھا کیسر بٹ لکھوڈیریا اور دوسرے کا نام تھا امیر فتح۔ اب شوٹرز کے انکشاف کے بعد ترمیم بیان کے اندر یہ چیز اور مثل مقدمہ میں چیز لائی جائے گی کہ امیر موصف باقاعدہ طور کے اوپر مشورے میں اس میں شامل تھے۔
کیس کے اصل حقائق کا پتہ لگائے بغیر تفتیش یک طرفہ کی گئی ہے، یہ مراسلہ کہہ رہا ہے۔ ناظرین مراسلہ کہہ رہا ہے، مراسلہ براہ راست ہم آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہ پولیس کی بہت انٹرنل چیز ہوتی ہے اور رپورٹر تک کسی نہ کسی ذرائع سے پہنچ جاتی ہے۔ وہ کون سے ایسے نقطے تھے جو نظر انداز پہلی ٹیموں نے کر دیے، وہ کون سا ایسا کام تھا جس کی وجہ سے یہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر کو ضرورت پیش آئی کہ اس کیس کے لیے جی اے ڈی بھی نہیں بلکہ پینل آف آفیسرز کا ایک پینل جو ہے وہ مرتب کر دیا جائے، اور اس پینل میں جو شاہکار کارکردگی دکھانے والے پولیس افیسر ہیں وہ ان کے نام میں نے آپ کو بتا ہی دیے ہیں۔ ناظرین در حقیقت یہ چیز بھی بے انتہا شک و شبہات پیدا کر رہی تھی کہ ایک شوٹر جس کا نام اظہر عرف ناجی بٹ ہے، اس نے صرف اور صرف اتنا ہی انکشاف کیا ہے کہ امیر مصعب کے کہنے کے اوپر ہم رابطے میں تھے، اور وہ شخص جو امیر مصعب کا دوست تھا اور جو اس کا گن مین تھا، جس کی وجہ سے یہ دو شوٹر اس کے واقف کار بنے یا اس نے ہائر کیے، اکارڈنگ ٹو بیان اظہر عرف ناجی بٹ، کہ یہ سارا سلسلہ اس طریقے سے ٹرائی اینگل سے چلا، یعنی کہ امیر مصعب، درمیان میں اس کا وہ صاحب کا گن مین، اور پھر یہ اظہر ناجی بٹ اور دوسرا شوٹر۔ ناظرین یہ کہانی پچنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوتی کہ امیر مصعب بذات خود ایک بریسٹر ہے، قانونی پیچیدگیوں کو سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور ظاہر ہے بہت سارے کیسز کو ہینڈل بھی کر چکا ہے۔ تفتیش بتا رہی ہے پہلی، یہ بھی ذرائع ہمیں بتاتا ہے کہ مرڈر کرنے کے بعد بھی امیر مصعب کے ان شوٹروں کے ساتھ روابط تھے۔ کیا ایک بریسٹر کو اتنا نہیں پتا کہ میں نے کسی تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر سے بات کر لیتا، میں نے موبائل ٹو موبائل بات نہیں کرنی تاکہ سی ڈی آر میں پتہ نہ چل سکے؟ آج تو جیو فینسنگ اور جدید ٹیکنالوجی نے ہر چیز کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے، تو پھر اتنے پڑھے لکھے بریسٹر کو کیوں نہیں تھا پتہ جس کے دادا بھی قتل ہو گئے، جس کا باپ بھی قتل ہو گیا، جس کا بڑا بھائی بھی قتل ہو گیا؟ ناظرین یہ ساری ہی چیزیں حیرت میں مبتلا کرتی چلی جا رہی تھیں، سگم بہت زیادہ پیدا ہوتے چلے جا رہے تھے، سوالات بہت زیادہ اٹھتے چلے جا رہے تھے۔ جاوید بٹ کوئی سادی شخصیت نہیں تھے، یعنی کہ سادی شخصیت سے مراد کہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، نامور ترین تاجر تھے اور شریف النفس ایک پرسنالٹی کے حامل انسان تھے، یعنی کہ پورا شہر ہی ان کے گیت گاتا ہے، ان کی ایمانداری کی، ان کی زندگی کے چال چلن کی، ان کے ٹیکس پیئر ہونے کی، ان کی تمام چیزوں کا باقاعدہ طور کے اوپر لوگ ذکر کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ کسی پولیس افسر سے بات کر لیں تو تب بھی وہ ان کے بارے میں یہی بیان دیتا ہے، کسی صحافی سے بات کر لیں تو تب بھی جاوید بٹ کی بے انتہا دادرسی کی جا رہی ہے۔ اس میں جو چینج آنے والا ہے وہ کیا چینج آ رہا ہے دن بہ دن آپ نوٹ کرتے ہوں گے۔ پہلے ایک ہیش ٹیگ چل رہا تھا، ہیش ٹیگ جسٹس فار میر بلاچ، اب ہیش ٹیگ جسٹس فار جاوید بٹ ہیش ٹیگ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں، لوگوں کی سمپتی باقاعدہ طور کے اوپر جاوید بٹ کے ساتھ ملنا شروع ہو گئی ہے۔ کیا اگر یہ امیر مصعب نے قتل ناظرین فرض محلہ کروایا بھی ہے تو کیا اپنے بھائی کی تفتیش کو خراب کیا ہے؟ یہ آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ اور اگر نہیں کروایا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا شوٹر جو 2015 سے پہلے ڈکیتیاں کیا کرتا تھا اور باقاعدہ طور کے اوپر اس کا ایک جرم سے بھرا ہوا ریکارڈ بھی موجود تھا، جب اس نے سادی زندگی گزارنی شروع کی، حالات سے دوچار ہوا، معاشرے نے زندہ نہیں رہنے دیا، اور کچھ ظاہر ہے گھریلو حالات بھی تھے اور اس کی کوئی تعلیم بھی نہیں تھی، وہ ایک انسپائرڈ آدمی تھا ٹاپ 10 اور گنڈوں کی وجہ سے، تو اس نے پھر یہ راستہ پکڑا۔ چلیں اگر مان بھی لیتے ہیں کہ یہ قتل اس نے کیا ہے تو امیر مصعب کا ہی کیوں نام لے رہا ہے، اور کسی کا کیوں نہیں لے رہا؟ کہیں نہ کہیں امیر مصعب اس مقدمے کے اندر بلا واسطہ یا بالواسطہ انوالو ضرور نظر آتے ہیں۔ جو نیا پینل آف آفیسر کا ایک یونٹ بنا ہے اس تفتیش کا، یہ ہمیں کیا راستہ دکھائے گا، کیا مزید چیزیں آگے نکلیں گی، کن لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی، اور ان کا طریقہ کار تفتیش کا کیا ہوگا؟ دائرہ کار میں کیا وہ سابقہ پولیس افیسر جنہوں نے تفتیش کی ہے ان سے بھی تفتیش کی جائے گی، پوچھ گچھ کی جائے گی؟ فورینزک لیبارٹری کے تو تمام شواہد کو نظر انداز کیا گیا تھا، اس بات کا تو مراسلے میں بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ کیا اثر 9 ڈے فرسٹ سے لے کے آج تک
دوبارہ تفتیش کا دائرہ وسیع کیا جائے گا، یا پھر اس دائرے کے گرد گھوم کر جہاں جہاں پر غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، یا جہاں پر غلطیاں کوتاہیاں کی گئی ہیں، یا جہاں پر غلطیاں کوتاہیاں کرائی گئی ہیں، کیا ان کی نشاندہی ہوگی؟ کیا کچھ نیا ہونے والا ہے؟ یہ آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔